لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، میں اپنے دل کے اندر آیت قرآن لایا ہوں۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے۔ دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی ایک بہترین نظم اس سے پہلے بتا دوں، جسے لوگ کہتے ہیں زندگی وہ تو حادثوں کا ہجوم ہے۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، میں اپنے دل کے اندر آیت قرآن لایا ہوں، میں اپنے دل کے اندر آیت قرآن لایا ہوں۔ خدا پوچھے گا محشر میں کہ کیا لایا ہے دنیا سے، میں کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں، میں کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں، لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، لحد میں روشنی کے واسطے سامان لایا ہوں، میں اپنے دل کے اندر آیت قرآن لایا ہوں۔ خدا پوچھے گا محشر میں کہ کیا لایا ہے دنیا سے، میں کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں، میں کہہ دوں گا تیرے محبوب پر ایمان لایا ہوں۔ سیاست میں بھلے ہوں لیکن پہلے شاعر ہوں، جو ملک کے موجودہ حالات ہیں جس کا ذکر بار بار اشارے میں حضرت نے کیا۔ اب آئیے دوستو ندائی ممبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں کچھ بہترین باتیں۔ امت مسلمہ کو فرقہ در فرقہ تقسیم کرنے والی نئی نئی کتابیں روزانہ شائع ہو رہی ہیں۔ نئی نسل کو گمراہ اور بدراہ بنانے کے لیے فحاشی اور عریانیت سے بھرپور رسالے اور میگزین تمام بک اسٹائلوں پر دستیاب ہیں، اور اس میں ایسی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہر اخبار اور ہر رسالہ دوسرے سے آگے بڑھ جانا چاہتا ہے۔ یہ سب قلمی فتنے ہیں، لٹریچر کی تباہ کاریاں ہیں، بگڑی ہوئی صحافت کی بدکاریاں ہیں۔ ان کے خلاف جہاد کے لیے قلم کو تلوار بنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی یاد تازہ کرنے کی ضرورت ہے، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان درازی کرنے والوں کے دانت کھٹے کر دیے تھے اور ان پر ایسے تابڑتوڑ حملے کیے تھے کہ وہ اپنا دفاع کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ روح القدس کے ساتھ حسان کی تائید کرتا ہے جب تک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دفاع کرتا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مفاخر بیان کرتا ہے۔ بسا اوقات اہل قلم کی آواز ایسے محلات تک جا پہنچتی ہے جہاں لاؤڈ اسپیکر کی آواز بھی نہیں پہنچ سکتی۔ کتابیں وہ اثر کر جاتی ہیں جو بندوق کی گولی بلکہ توپ کا گولہ بھی نہیں کر سکتا۔ اسلام کا درد رکھنے والے ہر شخص کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ وہ اس وقت اکثر اخبارات و رسائل پر مغرب پرست صحافیوں کا تسلط ہے۔ طرح طرح کے میگزین اور ڈائجسٹ
بھی انہیں کے زیر اثر ہیں۔ پھر فحش ناولوں، افسانوں اور گمراہ کن کتابوں کی تو کوئی حد ہی نہیں، لیکن ان کے مقابلے میں اسلامی علوم کے گہرے مطالعہ کے ساتھ جدید اسلوب میں لکھنے والے انتہائی محدود ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوا ہے کہ ہر دینی ادارے نے اپنا الگ رسالہ نکال لیا ہے، اگرچہ ان کا وجود غنیمت ہے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ ان رسائل میں تحقیقی مضامین بہت کم ہوتے ہیں اور جدید مسائل پر بحث و نظر تو نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ جہاد بالمال، جہاد کی ایک قسم جہاد بالمال بھی ہے، کیونکہ بے شمار اجتماعی کام ایسے ہیں کہ وہ مالی وسائل کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ میدان جنگ میں دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اسلحہ کی ضرورت ہے اور اسلحہ حاصل کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے۔ مجاہدین کی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی سرمایہ کی ضرورت ہے۔ جو قوم اپنی دفاعی اور جہادی تیاریوں سے غافل ہو جاتی ہے، اسے ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ رب کریم نے کیسے پیارے انداز میں اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور خرچ کرو اللہ کے راستے میں اور مت ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں۔ اس آیت کریمہ میں پوری امت مسلمہ سے خطاب ہے کہ اگر تم نے جہاد و قتال سے جان چرائی اور مجاہدین کو مالی امداد دینے میں بخل سے کام لیا تو تمہیں ہلاکت اور بربادی سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر مالی جہاد کی تاکید کی گئی ہے، بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ آپ کو مشکل ہی سے کوئی ایسا مقام ملے گا جہاں جہاد کا حکم دیا گیا ہو مگر مالی جہاد کی تاکید نہ کی گئی ہو۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک مقام پر مالی جہاد کو جان کے جہاد سے پہلے ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ہلکے یا بھاری ہو کر جس طرح ہو نکلو اور اپنے مال اور اپنی جان سے اللہ کے راستہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم کو معلوم ہو۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔